تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا اور غزہ پیاس سے مر گیا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے، جبکہ غزہ کے ہسپتالوں اور ایمبولینسز کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمانوں کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی تھے۔ مصر، ایران، ترکی اور پاکستان کے پاس جنگی جہاز، میزائل بھی تھے، مگر وہ نہ کوئی سپاہی غزہ بھیج سکے اور نہ ہی غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کو روک سکے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سعودی عرب نے اربوں ڈالر ناچ گانے کی پارٹیوں میں لٹا دیے، لیکن غزہ میں روٹی پانی نہیں تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ 1947 میں پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اس نے غزہ میں اپنے اسلامی بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایران اور ترکی نے اسلام کا تو نام بہت استعمال کیا، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھایا، جبکہ مسلمانوں کے قتل عام میں بہت بڑا حصہ ڈالا۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتی رہی، لیکن پیپسی، کوک، سپرائٹ اور سٹنگ پینا چھوڑ نہ سکی، نہ میک ڈونلڈ کے KFC برگر کھانا چھوڑ سکی، نہ دیگر یہود و نصارہ کی مصنوعات کی خرید و فروخت کو بائیکاٹ کر سکی، نہ انہیں چھوڑ سکی۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ مغرب میں لوگ اسرائیل تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتی رہے، لیکن مسلمان ممالک لوگوں کے گھروں میں بیٹھے رہے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ غزہ میں مسلمان بچوں کے، مسلمان عورتوں کے جسموں کے خون کے چیتھڑے اڑتے رہے، ان کے جسم ہواؤں میں معلق ہوتے رہے، لیکن 57 اسلامی ممالک خواب خرگوش سوتے رہے۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ جس قرآن کو مسلمان تو پڑھتے ہیں، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس قرآن کو صرف شادیوں میں دلہنوں کے سروں پہ رکھنے کے لیے استعمال۔ تاریخ لکھی جائے گی کہ سارے مسلمان ملک اپنے ساتھی فلسطینی بھائیوں کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہے، اور یہودی اور نصرانی مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو گدوں کی طرح نوچتے رہے۔ قیامت کے دن حساب تو ہوگا ہی، مگر حشر بتائے گا جیتا کون اور ہرا کون۔